السلام علیکم پیارا دین اسلام کے پیارے سے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر غسل جنابت کر لیا ہو اور بعد میں پتہ چلے کہ کسی اعضاء پر ایلفی، نیل پالش یا ٹھوس چیز وغیرہ لگی ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا دوبارہ غسل کرنا ہوگا؟ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ اس کا جواب کچھ یوں ہے کہ جن اعضاء کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے ان اعضاء تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ان میں سے کوئی اعضاء سوئی کے نکے کے برابر بھی خشک نہ رہے کہ اس پر پانی نہ پہنچا ہو۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی اعضاء میں سوئی کے نکے کے برابر بھی ایسی جگہ ہو جس تک پانی نہ پہنچا ہو تو وہ وضو اور غسل شرعاً نامکمل ہے، اور ایسے نامکمل وضو غسل سے پڑھی گئی نماز بھی کالعدم ہوگی اور ذمے میں اسی طرح رہے گی جس طرح نہ پڑھنے والے کے ذمے رہتی ہے۔ اگر ان اعضاء میں سے کسی اعضاء پر ایلفی، نیل پالش یا کوئی ٹھوس چیز لگ جائے جس کے ہوتے ہوئے کھال تک پانی نہیں پہنچتا تو اس کے لگے ہوئے ہونے کی حالت میں وضو غسل نہ ہوگا۔ عموماً ایلفی چھوٹ جاتی ہے، ناخن پر لگی ایلفی کو چھڑانا ضروری ہوگا کیونکہ اس میں زیادہ مشقت نہیں۔ البتہ اگر کھال پر ایلفی لگی ہو اور پوری کوشش کے باوجود مکمل طور پر نہ چھوٹے اور زیادہ کوشش کے نتیجے میں کھال اترنے یا زخم بننے کا اندیشہ ہو تو جس قدر ہٹ سکے اس کا چھڑانا ضروری ہوگا، نیز اسے ہٹا کر مکمل غسل کرنا دوبارہ لازم نہیں، صرف وہی جگہ دھو لینا کافی ہے۔